ان کی گاڑی حیدرآباد ایئرپورٹ کی حدود میں آ کر رکی۔ اصغان گاڑی سے باہر نکلا، حنین بھی باہر نکل آئی۔ ڈرائیور نے ڈکی کھولی اور ان کا سارا سامان باہر نکالا، اور پھر ڈرائیور ان کو اللہ حافظ کہتے ہوئے واپس گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حنین نے ایک متاثر نگاہ حیدرآباد ایئرپورٹ پر ڈالی تھی۔ اصغان نے ایک ہاتھ سے بیگ پکڑا اور دوسرا ہاتھ دوبارہ حنین کی جانب کیے اس کی کلائی پکڑی۔ حنین نے اپنا ہاتھ اس بار اس کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش نہیں کی، بس اس کی گرفت اپنے کندھے پر لٹکے بیگ پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایئرپورٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد ہر چیز سلو موشن میں ہونے لگی۔ وہ لوگ ایئرپورٹ سے فلائٹ تک کیسے گئے؟ حنین کو کہاں کچھ ہوش تھی۔ اگلی بار وہ تب چونکی جب اصغان نے اسے ونڈو والی سیٹ کے پاس لے جاتے ہوئے بٹھایا اور خود بھی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا۔ اب اسے سیٹ بیلٹ پہنا رہا تھا۔ حنین جیسے بے ساختہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ حیران تھی۔ وہ لوگ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایئرپورٹ میں داخل ہوئے تھے، پھر وہ جہاز تک کیسے آئے؟ حنین نے جلدی ہی خود پر قابو پایا اور ایک گہری سانس لیتی ہوئی وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اصغان نے اس کے آرام کے خیال سے بزنس کلاس ہی بک کی تھی۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے کب سو گئی، اسے خود اندازہ نہ ہوا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو فلائٹ میں اندھیرا تھا، بس ڈیم لائٹس چل رہی تھی۔ اس کی نظر سب سے پہلے ونڈو سے نظر آتے آسمان پر گئی، جہاں ہر سو اندھیرا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ رات کا کوئی پہر تھا۔ اس نے چہرہ موڑے دائیں جانب دیکھا تو اصغان کہیں نہیں تھا۔ اس کی نظر اپنے کندھوں پر گئی جہاں پر اصغان کی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ حنین کی آنکھوں میں نمی بہت تیزی سے چمکی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے بس اس چادر کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا، حنین کی نظروں کا سانس ٹوٹا۔ اس نے چہرہ اٹھائے اصغان کو دیکھا۔ وہ اسے ہی فکر مند نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ حنین کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن گلے میں گیلی گیند اٹک گئی۔ آنکھوں سے آنسو جھلکنے کے لیے بے تاب تھے۔ وہ جلدی سے نگاہوں کا رخ موڑتی ہوئی اپنا چہرہ دوسری جانب کیے اپنے ان بہنے والے آنسوؤں پر پل باندھنے کی کوشش کرنے لگی، اور اصغان نے دھیرے سے اس کے کندھے کے گرد شال ٹھیک کیے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پہلی بار اس حصار میں آ کر وہ بے چین ہوئی۔ وہ یوں ہی چہرہ موڑے بیٹھی تھی اور وہ یوں ہی اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس دوبارہ آنکھیں بند کر گئی تھی، اور اصغان نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس 20 گھنٹے کے سفر میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر اس نے سو کر گزاری، کچھ دیر وہ سو گیا۔ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہوئے بھی بہت اجنبی تھے، قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھے۔ کبھی کبھی انسان ظاہری طور پر تو ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی روح کہیں دور چلی جاتی ہے۔ ان کا جہاز کیلیفورنیا کی زمین پر لینڈ کر چکا تھا۔ وہ حنین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اس کے ساتھ جہاز سے باہر نکلا تھا، اور حنین بس خالی دماغ کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھی آس پاس کیا چل رہا ہے۔ بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سائبان ہے اور اس کے بنا حنین راستہ بھٹک جائے گی۔ کب اس نے ایئرپورٹ سے چیک آؤٹ کیا، کب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، کب گاڑی ہوٹل کے باہر رکی، حنین کو کوئی ہوش نہیں تھی۔
یا شاید کینسر نے اس کے دماغ کو مفلوج کر دیا تھا۔ اسے ہوش تو تب آئی جب ازگان اس کے سامنے کھڑا گاڑی کا دروازہ کھولے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ حنین چونک کر ہوش میں آئی۔ وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ چلو آ جاؤ۔ وہ بے حد بے یقینی سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ گاڑی بہت خوبصورت اور بہت بڑے ہوٹل کے باہر رکی تھی۔ حنین نے لاشعوری طور پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پھر گاڑی سے باہر نکلی۔ ازگان اس کے ساتھ ہوٹل میں انٹر ہوا۔ وہ حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ کیلیفورنیا کی دنیا پاکستان سے بہت الگ تھی۔ حنین کو تو 5 منٹ میں ہی اس ماحول سے وحشت ہونے لگی۔ وہ روم پہلے ہی بک کروا چکا تھا۔ کمرے کا ایکسس کارڈ لیتے ہوئے حنین کے ساتھ وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ وہ واضح حنین کو کھویا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ سب کچھ بانٹے۔ اس کے اندر چلتا جو طوفان تھا وہ چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ سب کچھ بانٹے۔ اس کے اندر چلتا جو طوفان تھا وہ چاہتا تھا حنین اس کے ساتھ بانٹے، لیکن وہ جانتا تھا فی الحال حنین کوئی بھی بات شیئر کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ لفٹ مطلوبہ فلور پر رکی تو دونوں اپنے اپنے خیالوں سے باہر نکلے۔ اس کا ہاتھ اب تک ازگان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ پہلا سفر تھا جب اس نے اپنا ہاتھ ازگان کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کی کوشش نہیں کی۔ لفٹ سے نکلتے ہوئے دونوں راہداری میں آئے۔ مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچتے ہوئے ازگان نے دروازہ کھولا اور ایک سائیڈ ہو گیا۔ حنین خالی خالی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ پاکستان کی نسبت کیلیفورنیا میں کچھ سردی تھی۔ حنین نے بس ایک نظر اس عالی شان اور خوبصورت بیڈ روم کو دیکھا، پھر وہیں بیڈ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ ازگان نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے وہاں موجود صوفے پر رکھی، پھر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ آرڈر کرو؟ سوالیہ نگاہیں حنین کے چہرے پر جمی تھی۔ اس سے پہلے حنین نفی میں سر ہلاتی اس نے حنین کا ہاتھ پکڑے اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ ٹھیک سے کھایا نہیں ہے۔ اس کا لہجہ التجایا تھا، جیسے وہ فریاد کر رہا تھا، اور وہ فریاد حنین محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جو کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے والی تھی، اس نے لب دوبارہ سی لیے۔ میں نے کل شام کی اپائنٹمنٹ لی ہے۔ ہم کل شام ہاسپٹل جائیں گے، پھر ڈاکٹر سے ملنے کے بعد تمہاری ساری میڈیکل رپورٹس دکھائیں گے اور مزید ریسیکشن کریں گے۔ انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بے ساختہ اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، اور پہلی بار اس کا لمس حنین کے جسم میں مرچوں کی طرح گل گیا۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی، چہرے پر سارے جہان کی تکلیف رقم ہوئی۔ بالکل میں زندہ رہوں گی، آخر مجھے اپنے دشمنوں کا انجام تو دیکھنا ہے، اس کے لیے زندہ رہنا تو پڑے گا۔ پورے 20-22 گھنٹے بعد اس نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے۔ اس کے لہجے کی سختی نے ازگان کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ حنین بہت بدل چکی ہے۔ وہ جس میر ازگان شاہ کے پیچھے دیوانوں کی طرح پاگل تھی، اب وہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر چھائی بیزاری دیکھ سکتا تھا، جیسے اسے ازگان کا اپنے قریب آنا ناگوار گزرا تھا۔ ازگان خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو آرڈر کرتا ہوں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا
وہ کچھ بھی کہے بنا واش روم میں چلے گئی۔ میر ازغان شاہ حویلی کا لاڈلا پوتا تھا۔ حنین اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس کی پھپھو نجمہ کی شادی خاندان میں کی گئی تھی، مگر اس کا شوہر شراب پیتا تھا اور شراب کے نشے میں نجمہ کو مارتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی یہ بات ازغان کے باپ اور دادا کو پتہ چلی تو وہ نجمہ کو واپس حویلی لے آئے اور اسے طلاق دلوا دی۔ تب حنین محض 3 سال کی تھی، لیکن نجمہ کے شوہر نے یہ دعویٰ کیا اب وہ حنین کو یہاں نہیں رہنے دے گا، وہ اس کی بیٹی ہے، اس لیے وہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جائے گا۔ سردار صاحب کو یہ بات ناگوار گزری، وہ کیسے اپنی لاڈلی نواسی کو جانے دیتے، اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس چھوٹی سی حنین کا نکاح اپنے پوتے ازغان سے کروا دیا۔ اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ اب وہ مزید اس شخص کی بیٹی نہیں رہی، وہ اس حویلی کی بہو بن گئی تھی۔ انہوں نے حنین کو اس کے باپ سے تو دور کر دیا، مگر وہ کبھی نانا کے ساتھ ویسی نہ ہو سکی جیسا اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ بچپن سے ہی احساس کمتری کا شکار رہی تھی، ہمیشہ الگ تھلگ رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ازغان شاہ کے نکاح میں ہے، وہ اس کا شوہر ہے، اور تب وہ اس شخص سے خاموش محبت کرنے لگی۔ اسے خود احساس نہیں ہوا، لیکن 1 سال پہلے اسے پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے۔ اس نے اپنے سارے ٹیسٹ کروائے اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ اسے ایک ریئر قسم کا کینسر ہوا ہے اور شاید وہ زندہ نہ بچ سکے۔ یہ سچائی جاننے کے بعد وہ اندر سے بہت بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس کا رویہ حویلی والوں اور ازغان کے ساتھ بہت سخت ہو گیا۔ پہلے پہل ازغان کے سامنے نہیں آتی تھی، اگر اب وہ سامنے آتا، اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ بہت سختی سے بات کرتی تھی۔ وہ ان سب لوگوں کو یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ اس نکاح سے خوش نہیں ہے۔ اس نے ازغان سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ دوسری شادی کر لے، اسے ازغان سے آزادی چاہیے، مگر ازغان تو سالوں سے اس سے محبت کرتا آ رہا تھا، تو کیسے وہ اسے اپنے نکاح سے آزادی دے دیتا؟ سارے حنین کے اس رویے سے بڑے پریشان تھے، اور پھر ایک روز نجمہ کو اس کی قبر میں اس کی رپورٹس مل گئی، جس کے مطابق اسے کینسر تھا اور وہ دوسرے سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی یہ سچ ساری حویلی والوں کے سامنے آیا تو حنین نے بنا ڈرامے بنا گھبرائے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ یہ بات 1 سال سے جانتی تھی، اور ازغان کی تو جیسے جان حلق میں اٹک گئی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا وہ حنین کا علاج کروائے گا۔ 2 ہفتوں بعد اسے پتہ چلا تھا کہ اس کا علاج کیلیفورنیا میں ہو سکتا ہے، اس لیے وہ زبردستی حنین کو اپنے ساتھ کیلیفورنیا لے آیا تھا۔ حنین کا رویہ اب بھی عجیب سا تھا، اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ کہاں کسی کو بتاتی تھی۔ وہ ازغان کو خود سے دور کر دینا چاہتی تھی، اسے لگتا تھا شاید وہ زندہ نہیں رہ سکے گی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی ازغان اسے محبت کرے، وہ چاہتی تھی ہر انسان اس سے نفرت کرے تاکہ اس کے مرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مگر ازغان کیسے اسے مرنے دے سکتا تھا؟ وہ تو اس کی بچپن کی محبت تھی، اور تھی بھی اس کی محرم، اس کی بیوی۔ وہ تو اس کی رخصتی لینا چاہتا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا نکل آیا۔ کیلیفورنیا کی سرزمین پر اگلا دن اتر چکا تھا، وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے کمرے میں ہی بند تھی۔ ازغان نے بھی اسے زیادہ پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ نہیں بات کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، وہ اسے فی الحال کچھ وقت دے رہا تھا تاکہ وہ اس ساری صورتحال کو ڈیل کر سکے۔ تقریباً عصر کے بعد وہ لوگ ہوٹل سے باہر نکلے تھے، اور 15 منٹ بعد وہ لوگ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ہاسپٹل ہوٹل کے بالکل پاس تھا، اس لیے ان لوگوں کو زیادہ سفر نہیں کرنا پڑا۔
یہ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں اس وقت ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ڈاکٹر حنان کی رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ اس کی تمام ہیلتھ کنڈیشن کا اندازہ لگاتے ہوئے ڈاکٹر نے فائل بند کی اور اسی سنجیدگی سے اذغان کو دیکھا۔ ڈاکٹر کی ایک نظر حنان پر گئی، جو اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ڈاکٹر اذغان سے انگلش زبان میں گویا ہوا۔ دیکھیں مسٹر شاہ، فرسٹ آف آل آپ کی وائف کو ایک ریئر قسم کا کینسر ہے۔ وہ کینسر ان کی باڈی سے وائٹ بلڈ سیلز کو ختم کرتا جا رہا ہے اور اگر یہی چلتا رہا تو آپ کی وائف کے زندہ رہنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ہمیں ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا ہوگا اور اس ٹریٹمنٹ میں کتنا ٹائم لگے کوئی نہیں جانتا۔ ہم نہ ہی ان کی سرجری کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سرجری کریں گے تو ان کے بچنے کے چانسز 0% ہیں۔ میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ہم ان کا میڈیسنز کے ذریعے ہی علاج کریں۔ انہیں کچھ وقت کے بعد میڈیسن کی ایک فکس ڈوز دی جائے گی جو ان کی باڈی میں موجود وائٹ بلڈ سیلز کو بڑھائے گی اور اس کینسر کو آہستہ آہستہ ختم کرے گی۔ جرمنی کے ایک سائنٹسٹ نے اس میڈیسن کو دریافت کیا تھا لیکن اس میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل تفصیل بتائی تھی اور اذغان دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کی ساری باتیں سن رہا تھا اور آخری بات پر اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسا مسئلہ؟ اس نے بہت مشکل سے پوچھا تھا۔ برین کینسر صرف برین کو ہی ڈیمیج نہیں کر رہا بلکہ ان کے خون کو بھی بہت بری طرح سے ڈیمیج کرتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہو کہ ان کا دماغ کتنی ہی دیر سن ہو جاتا ہو، جیسے ہم عام ورڈز میں پیرالائز کہتے ہیں، اور اس حالات میں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ آس پاس کیا چل رہا ہوتا ہے پیشنٹ کچھ نہیں جانتا۔ اگر ہم ان کی سرجری کریں گے تو ہمیں دماغ کھولنا پڑے گا اور اس سے ان کی جان جانے کا بہت زیادہ رسک ہے، لیکن اگر ہم ان کا علاج میڈیسنز کے ذریعے کریں گے تو اس میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی آخری بات پر اذغان کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ لفظ سالوں نے اسے سن کر دیا تھا۔ سال؟ وہ بے حد بے یقینی سے بڑبڑایا تھا۔ ڈاکٹر اپنی کرسی چھوڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر کے سنجیدگی سے کہنے پر اذغان کرسی گھسیٹتے ہوئے اٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر حنان کو دیکھا جو ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز اب بھی اپنے ہاتھ کی لکیروں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اذغان نے اسے وہی کیبن میں ہی چھوڑ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حنان کچھ بھی ایسا ویسا دیکھے جس سے وہ پریشان ہو۔ وہ ڈاکٹر کے پیچھے ہی کیبن سے باہر نکل گیا۔ 2 منٹ کی مسافت طے کرتے ڈاکٹر ایک وارڈ تک آئے تھے۔ دروازہ دھکیلا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اذغان بے حد بے یقینی سے اس وارڈ کو دیکھ رہا تھا جہاں صرف 10 بیڈ لگائے گئے تھے اور ان میں سے 4 بیڈ پر پیشنٹ تھے جن میں ایک 15 سالہ لڑکی تھی، ایک 35 سالہ نوجوان تھا، ایک 50 سالہ عورت تھی اور ایک 8 سال کا بچہ تھا۔ اذغان نے سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے سب سے پہلے اس عورت کی جانب اشارہ کیا۔ ہم نے وہ میڈیسن ان پر اپلائی کی تھی۔ 2 سال ہو گئے ہیں لیکن رزلٹ صرف 5% آیا ہے۔ یہ کینسر کی لاسٹ سٹیج میں ہے۔ جرمنی اور امریکہ کی بیسٹ میڈیسنز بھی ان کی باڈی پر اثر نہیں کر رہی کیونکہ ہر باڈی کا فیکچر الگ ہوتا ہے۔ ہر باڈی پر میڈیسن الگ الگ طریقے سے ری ایکٹ کرتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ مزید کتنی دیر اس ہاسپٹل میں رہے گی۔ اذغان کو ڈاکٹر کی باتیں سننے کے بعد سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک 15 سالہ بچی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ یہ بچی یہاں پر تقریباً 1.5 سال سے ہے اور اس کے جسم پر وہ میڈیسن صرف 15% اثر کر رہی ہے۔ جب تک وہ میڈیسن اس کے خون میں موجود وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد بہت زیادہ نہیں کر دیتی
اور کینسر کو مکمل طور پر مار نہیں دیتی تب تک یہ بچی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اور وہ بچہ، وہ بھی 1 سال سے یہاں ہے، اور وہ آدمی، وہ 3 سالوں سے یہاں ہے۔ 5 الگ الگ کنٹری سے آئے ہوئے 5 الگ الگ عمر کے لوگوں کو یہ الگ الگ قسم کی ریئر بیماری ہوئی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ میڈیسنز کسی کی باڈی پر 5% کام کر رہی ہے، کسی کی باڈی پر 20% اور کسی کی باڈی پر 10% یا پھر 15%۔ ابھی تک اس میڈیسن نے کسی کی باڈی پر بھی 25 سے 30% کام نہیں کیا۔ اس لیے آپ کی وائف کی امیون سسٹم پر وہ کیسا اثر کرتا ہے یہ تو میڈیسن دینے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ انہیں ہر دوسرے ہفتے بعد اس میڈیسن کا ایک ڈوز دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ازگان کو مزید تفصیلات بتاتے ہوئے اب اس وارڈ سے باہر نکل رہے تھے۔ ازگان کے وجود میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کے آس پاس کیا چل رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ واپس ڈاکٹر کے ساتھ اس کے کیبن تک آیا اور بہت مشکل سے کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی وائف کو جتنی جلدی ہو سکے یہاں پر ایڈمٹ کروائیں۔ اس کے بعد ہم ان کا پراپر طریقے سے علاج شروع کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتیں ایک بار تو ازگان کا دماغ گھما گئی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو قابو کیا اور سر اثبات میں ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم کل صبح پھر آئیں گے۔ فوراً وہ حنین کی میڈیکل رپورٹس کو فائل پکڑتا ہوا اٹھا تھا۔ حنین کا بازو پکڑے اسے اٹھایا اور بنا کچھ کہے وہ کمرے سے نکل گیا۔ حنین بس خالی خالی نگاہوں کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ازگان نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی اس کی گرفت حنین کے بازو کی گرد نرم ہوئی، حنین اس سے اپنا آپ آزاد کرواتی ہوئی بیڈ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے شال اتارتے سائیڈ پر رکھی اور اپنے بالوں کو چھو کر محسوس کرنا چاہا جو عجیب سے بے رنگ ہو گئے تھے۔ ازگان بس خوف سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کھو دینے کا خوف ہو۔ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا وہ جو لیٹنے والی تھی، سوالیہ نگاہوں سے ازگان کو دیکھا۔ ازگان نے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر اس کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگائے تھے۔ حنین اسی خالی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ عجیب بے بسی کا شکار تھا، جیسے اندر تک تکلیف نے تڑپا دیا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن حنین نے محسوس کیا اس کا سارا وجود کانپ رہا ہے۔ حنین نے کچھ پریشانی سے دیکھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ جب وہ کچھ دیر تک اسی طرح اپنا چہرہ جھکائے اپنی کیفیت قابو کرنے کی کوشش کرتا رہا تو وہ بھی بنا کچھ کہے بیڈ کی ایک سائیڈ ہوتی لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ازگان نے خود پر قابو پایا اور اس کے پاس لیٹتے ہوئے اس نے حنین کو پکڑے اپنے پاس کیا، پھر اس کا سر اوپر اٹھائے اس کے سر کے نیچے اپنا بازو رکھا۔ حنین بس بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کمبل پکڑے اب خود پر اور حنین پر دیتا اسے جیسے سردی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ حنین اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جیسے اندر تک تڑپ گیا تھا۔ حنین اسے ہی دیکھ رہی تھی جو اب بہت محبت سے اس کے سر کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے حنین کے ماتھے پر لب رکھے۔ تم نے سنا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ بہت ہمت کرتے ازگان نے ایک فقرہ ادا کیا۔ حنین نے اثبات میں سر ہلایا۔ سنا؟ اور ازگان حیران ہوا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا حنین۔ وہ اسے اتنی شدت سے اپنے سینے سے لگائے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا کہ حنین بس سن رہ گئی۔
بہت دیر کے بعد بھی اس کی گرفت حنین کے گرد ہلکی نہیں ہوئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے جسم سے کوئی جان نکال رہا ہے۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جانا، پھر ہم جلدی واپس چلیں گے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا سرگوشی کر رہا تھا۔ حنین نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر ازگان نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ اس کے سینے پر گری ہوئی تھی اور ازگان کے دونوں ہاتھ اس کے گرد مضبوطی سے بندھے تھے۔ پلیز آج نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج کے بعد میں تمہیں چھونے کا حق کھو دوں گا۔ دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اور ازگان کی کپٹی میں جذب ہوئے۔ حنین ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ کچھ دیر کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر ازگان کی آواز ابھری، کیا تم پہلے کی طرح مجھ سے محبت نہیں کر سکتی؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ ازگان کی آنکھیں بس اس کمرے کی چھت کی طرف تھی اور حنین کی آنکھیں کمرے کے بائیں دیوار پر ٹکی تھی، جہاں پر بہت خوبصورت ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ حنین کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی جمع ہوئی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر ازگان نے اس کے بولنے کا انتظار کیا، مگر جب وہ کچھ نہیں بولی تو ازگان کے چہرے کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، بس مجھے آزاد کر دیں۔ اسی وقت کمرے کی خاموشی کو حنین کی آواز نے توڑا۔ ازگان کو حیرانی ہوئی تھی، اسے امید نہیں تھی وہ اس کی کسی سوال کا جواب دے گی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ محبت کرتا ہوں تم سے، اور چھوڑنے کی کوئی وجہ بھی تو بتاؤ۔ کیا مجھ میں کوئی برائی ہے؟ وہ جیسے مکمل طور پر بے بس ہوا تھا۔ کیا میری مرضی کوئی ویلیو نہیں رکھتی؟ جب میں رہنا ہی نہیں چاہتی تو پھر کیسی وجہ؟ اچانک ہی حنین مضبوط لہجے میں بولنے پر ازگان حیران ہوا۔ اس نے چھت سے نظریں ہٹائے حنین کو دیکھا۔ تم جان مانگ لو، وہ دے دوں گا، مگر طلاق نہیں دے سکتا۔ تمہیں چھوڑا تو مطلب میں نے اپنی جان لے لی، اس نے سن ہوتے دماغ سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ طلاق نہیں دینا چاہتے تو مت دیں، لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ دوسری شادی کر لیں، مگر میں آپ کے ساتھ ایک ہیپلی میرڈ زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ واپس جائیں اور بے شک کسی اچھی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیں۔ حنین اسی مضبوط لہجے کے ساتھ بولی تھی اور ازگان کو لگا وہ اسے موت کا پروانہ سنا رہی ہے۔ وہ بے حد بے یقینی سے اب اس کا سر دیکھ رہا تھا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر واپس چلا جاؤں اور کسی دوسری کا ہو جاؤں؟ اس نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ حنین نے سر اثبات میں ہلایا اور ازگان کو واقعی اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے، میں تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وہ سختی سے بولا تھا۔ لہجہ میں غصہ بھی شامل ہوا۔ تو کیا آپ یہاں پر میرے ساتھ بندھے رہیں گے؟ شاید بھول رہے ہیں، آپ اس وقت گاؤں کے سردار ہیں، آپ کے سر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، آپ یہاں پر زیادہ دیر نہیں رک سکتے، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ حنین اب بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ بولی تھی اور ازگان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اندر دل ہے ہی نہیں۔ وہ اتنی ہارٹ لیس کیسے ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں، میں کہہ چکا ہوں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، مطلب نہیں جاؤں گا۔ ازگان اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے ضدی لہجے میں بولا تھا۔ حنین نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش ہو گئی۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش رہی اور ازگان کو اس کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تھا، تو حنین کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ کیا بولوں؟ جب آپ میری کوئی بات مان ہی نہیں سکتے تو پھر بڑی بڑی باتیں بھی نہ کریں۔
طنز میں لپٹا ایک فقرہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گئی اور ازگان بے بسی سے یہ سوچتا رہ گیا کہ آخر اس لڑکی کو کیسے اپنی محبت کا یقین دلائے۔ کچھ دیر تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ پھر ازگان کو محسوس ہوا کہ وہ سو چکی ہے۔ اس کے سینے پر پڑتی مدھم سانسوں کا ساز بتا رہا تھا کہ وہ گہری نیند اتر چکی ہے۔ ازگان نے بس ایک گہری سانس خارج کی اور حنین کے گرد حصار مضبوط کیا۔ وہ اگلی آنے والی صبح سے خوف زدہ تھا۔ اسے آج پہلی بار خوف اور ڈر محسوس ہو رہا تھا، کسی اپنے کو کھو دینے کا ڈر۔ اس کی آنکھیں تکلیف کی زیادتی سے جل رہی تھیں۔ آنکھیں بند کیے اس نے اپنی تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کی۔ باہر کیلیفورنیا کی سرزمین پر رات گہری ہو رہی تھی۔ کیلیفورنیا کی سرزمین پر اگلا دن طلوع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے اور حنین کی بنسبت ازگان کے چہرے پر زیادہ پریشانی تھی۔ اسے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے لباس میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاس ہی ازگان کھڑا تھا اور نرس اس کے ہاتھ پر کینولا لگا رہی تھی۔ حنان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ ویسے بھی جتنی تکلیفیں وہ برداشت کر چکی تھی اس کے بعد یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ازگان تو بس رونے کے لیے تیار تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن حنین کا تو وہ حال تھا جیسے اب درد بھی محسوس نہیں ہوتی۔ نرس اپنا کام کیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ازگان بس رو دینے کو تیار ہے۔ وہ بیڈ پر آرام دہ حالت میں ہو کر بیٹھی۔ ازگان نے اس کے لیے پرائیویٹ کمرہ بک کروایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی کسی بھی وارڈ میں نہیں رہے گی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے علاج پر کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ خرچ ہوتے ہیں۔ اسے بس حنان بالکل ٹھیک چاہیے تھی۔ وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھا۔ حنین نے ایک نظر اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائی تھی۔ وہ نرمی سے اب اس کا ہاتھ پکڑے اس پر اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہی؟ نرمی سے سوال پوچھا گیا۔ حنین کی ایک نظر اپنے ہاتھ پر گئی اور دوسری نظر ازگان کے چہرے پر۔ وہ کہنا چاہتی تھی جتنی تکلیفیں وہ برداشت کر چکی ہے اس کے سامنے یہ درد تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب تو اس کا شکوہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تکلیف میں وہ ہے لیکن درد ازگان کو ہو رہی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا اور کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دیر بعد حنین کی آواز کمرے میں گونجی، آپ واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ حنین کی آواز سے ازگان کی نظروں کا ساز ٹوٹا۔ اس نے چہرہ اٹھائے حنین کو دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں ناگواری در آئی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا کیونکہ وہ حنین پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کوئی بھی جواب نہ دیتا دیکھ کر حنین دوبارہ بولی، آخر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی؟ اس بار وہ کچھ جھنجھلا ہی گئی تھی۔ ازگان ایک گہری سانس خارج کرتا اپنا سارا غصہ نکال چکا تھا۔ وہ حنین کے مزید قریب ہو کر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بال سنوارے۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ پھر دونوں ساتھ چلیں گے۔ اور اس کی بات سنتے حنین کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ازگان کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ جب آپ کو میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تو پھر میری پرواہ کرنے کا ڈرامہ بھی مت کریں۔ وہ اپنا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتی ہوئی بیڈ سے اٹھ گئی تھی اور اب وہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں موجود گلاس ونڈو کو دھکیلتی ہوئی باہر بلکونی میں نکل گئی اور ازگان کا دل چاہا اپنا سر ہی پیٹ لے۔ اور باہر وہ اس کمرے کی بلکونی میں کھڑی اپنے دونوں ہاتھ
ریلنگ پر رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گونٹ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بس بہتے جا رہے تھے۔ اسے ہاسپٹل آئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اسے میڈیسن کی فرسٹ ڈوز دے دی گئی تھی۔ لیکن وہ اثر کیسے کرتی ہے یہ کم سے کم 10 دن بعد پتہ چلنا تھا۔ اس وقت وہ کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹی تھی، نظریں چھت کی طرف ٹکا رکھی تھیں، اور اذغان پاس ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے اذغان سے بول چال مسلسل بند کر رکھی تھی۔ وہ جب بھی بولتی تھی تو ایک ہی بات کہتی تھی، اور اذغان اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں اذغان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے موبائل سامنے کیا تو دادا کی کال آ رہی تھی۔ وہ ایک آخری نظر حنین پر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر بلکونی میں نکل گیا۔ بلکونی میں آ کر اس نے موبائل کان سے لگایا تو کانوں میں دادا کی آواز پڑی، اذغان تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا شیشہ جو اذغان کے کانوں میں اترا۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو سہارا دینے کے لیے ریلنگ پر ہاتھ رکھا۔ ابا کو کیا ہوا؟ بہت مشکل سے اس کی پریشان سی آواز نکلی۔ دادا مزید بھی کچھ بتا رہے تھے مگر اپنے پیچھے کسی آہٹ کو محسوس کرتے اذغان ایک دم خاموش ہو گیا۔ تم کوشش کرو جلدی واپس آ جاؤ، تمہارا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ دادا نے آخری بات پریشانی سے کہی۔ میں دیکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ بہت مشکل سے الوداع کلمات کہتے ہوئے اس نے موبائل بند کیا۔ پیچھے پلٹا تو پیچھے ہی حنین کھڑی تھی، جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ماموں کو کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ اذغان نگاہیں چرا گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کم سے کم حنین کو کسی بھی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر حنین کی تسلی نہیں ہو سکی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ابھی تو آپ پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ بتائیں کیا ہوا ہے ماموں کو؟ وہ پریشانی سے کہتی ہوئی 2 قدم مزید آگے بڑھی۔ اذغان کی آنکھوں میں نمی چمکتی تھی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس وقت وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ڈاکٹرز کو کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ ساری بات بتاتے ہوئے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اور اذغان کی بیرٹ میں جذب ہوئے، اور حنین کا ہاتھ اپنے لبوں تک گیا تھا۔ ہم واپس چلتے ہیں، وہ جلدی سے بولی تھی، اور اذغان اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اسے گور رہا تھا۔ تمہارا علاج چل رہا ہے، تم کہیں نہیں جا سکتی، وہ سختی سے بولا تھا۔ باڑ میں گیا علاج، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ اذغان اس کا ہاتھ پکڑے واپس اندر آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا، پھر اس کے پاس ہی بیٹھا۔ نہ ہی تم کہیں جاؤ گی اور نہ ہی میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں، وہ بے بسی سے بتا رہا تھا، اور حنین کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ آپ کا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے، وہ آپ کے باپ ہیں، جانتے ہیں پہلا حق والدین کا ہوتا ہے۔ اگر مجھے نہیں جانے دیں گے تو ٹھیک ہے، آپ جائیں اور ان کے پاس رہیں، اس وقت میں انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ کیا آپ انہیں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ وہ فکر اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں اس طرح ایک غیر ملک میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اذغان نے بے بسی سے اپنی پریشانی بتائی۔ میں بچی نہیں ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ آپ واپس جائیں گے، اور جب تک ماموں ٹھیک نہیں ہو جاتے یہاں آنے کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ اس بار وہ باقاعدہ انگلی اٹھائے اتنی سختی سے بولی تھی۔ اذغان اس کا لہجہ دیکھتا رہ گیا۔ اچانک حنین کے دماغ میں دھماکہ ہوا تھا۔ ان فیکٹ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں خود ہی واپس آ جاؤں گی۔
اور ازغان کا دل چاہا اس بار واقعی اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ ہر بار ایک ہی بات پر کیوں آ جاتی تھی؟ وہ خاموشی سے چہرہ موڑ گیا تھا۔ دوسرے ہی پل حنین نے اس کا کالر پکڑے اپنی جانب دوبارہ اس کا رخ کروایا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ثابت کریں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری ہر بات مان سکتے ہیں۔ ازغان پھر بھی کچھ نہیں بولا تو اس نے سختی سے ازغان کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے اپنے سر پر رکھا تھا، اور ازغان بے حد بے یقینی سے اس کا رویہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کا ہاتھ کانپ گیا تھا۔ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ قسم ہے آپ کو میری، اور بس ان الفاظ نے ازغان کی روح کے پرخچے بکھیر دیے تھے۔ آپ پاکستان سے یہاں واپس نہیں آئیں گے، چاہے میرے علاج میں سالوں لگ جائیں۔ وہ سختی سے اپنا ہاتھ ازغان کے ہاتھ کے اوپر مضبوطی سے رکھتے اسے اس طرح سے بے بس کر گئی کہ ازغان اگلی سانس نہ لے پایا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ حنین کے سر سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حنین کی گرفت آج بہت سخت تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سختی تھی کہ ازغان کا دم گھٹنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں آپ کو قسم دے چکی ہوں، اگر آپ نے قسم توڑی تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے ازغان کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور ازغان بس ساکت اور شل نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ازغان کو واپس جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور پھر واقعی ازغان اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے واپس چلا گیا۔ پورے 3 سال گزر گئے۔ حنین کا کیلیفورنیا میں علاج ہوتا رہا۔ وہ کبھی واپس نہیں گئی۔ اس نے اپنا موبائل بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ پاکستان میں کسی سے رابطے میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے امید تھی اب تو ازغان شادی کر کے آگے بڑھ گیا ہوگا۔ اس لیے پورے 3 سال بعد وہ واپس پاکستان آئی تھی۔ سارے ہی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ماموں کی طبیعت بھی اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ کافی دیر بستر پر رہے تھے، مگر اب وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا، ازغان کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کا دل آج بھی اس شخص کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس نے کس قدر تکلیف سے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے دوسری شادی کے لیے فورس کیا تھا۔ اسے پوری امید تھی ازغان زندگی میں آگے بڑھ گیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے دل میں ایک ایسی سچائی دبا کر بیٹھی تھی جسے جاننے کے بعد ازغان اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے پہلے ہی ازغان کو خود سے دور کر دیا۔ کسی نے بھی اس سے ازغان کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ حویلی پر رات اتر گئی۔ سارے کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے جا چکے تھے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی بلکونی میں کھڑی چائے پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹھنڈی چلتی ہواؤں کو محسوس کر رہی تھی، جب اس نے حویلی کے گیٹ کو کھلتے دیکھا اور ازغان کی گاڑی کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا۔ وہ فون پر بات کرتا ہوا حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ وجاہت کا شہکار، آج بھی وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہینڈسم تھا۔ بات کرتے ساتھ شاید اس نے عادتاً حویلی کے دوسرے فلور کی جانب دیکھا۔ حنین اندھیرے میں کھڑی تھی۔ اسے امید تھی کہ ازغان نے اسے نہیں دیکھا ہوگا، مگر ازغان اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ اسے محسوس کر چکا تھا۔ وہ فون پر بات کرنا وہیں کہیں بھول گیا۔ حنین چہرہ پھیر گئی، یوں جیسے اس کی نظروں سے بچ جانا چاہتی ہو۔ ازغان کو وہ کوئی خواب معلوم ہوا۔ اندھیرے میں چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ اپنے کمرے کی بلکونی میں کھڑی تھی
کتنی ہی دیر ازغان ساکت کھڑا رہا۔ بہت دیر کے بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ تیز قدموں سے حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں بہت بے تابی تھی۔ سیدھا حنین کے کمرے میں آیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں لائٹ چل رہی تھی۔ بیڈ پر ہی اس کا دوپٹہ پڑا تھا، جس کا مطلب تھا واقعی وہ پاکستان واپس آ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ بلکونی میں نکلتا، وہ اسے کمرے میں داخل ہوتی نظر آئی، اور وہ جو اپنے دھیان کمرے میں داخل ہو رہی تھی، سامنے ہی ازغان کو دیکھتی اس کا سانس رک گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور پھر اس نے ازغان کے قدموں کو ہلتے محسوس کیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا اور اس تک پہنچتے ہوئے بے ساختہ اسے اپنے قریب کیے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ حنین وہیں کہیں پتھر ہو گئی تھی۔ تم واپس آ گئی حنین، یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ حنین کا سانس لینا دشوار ہو گیا۔ وہ تو بس اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے ازغان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ پھڑ پھڑ آئی کہ ازغان کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی یہاں پر تھی۔ اس نے بے ساختہ حنین کو مزید مضبوطی سے اپنے سینے میں بھونچا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ حنین نے بہت مشکل سے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالا اور جلدی سے اس کے حصار سے نکلی۔ اب تو تم بالکل ٹھیک ہو گئی ہو، تو اب ہم شادی کر رہے ہیں۔ مجھے تمہاری رخصتی چاہیے۔ ازغان نے آخری بات کچھ سنجیدگی سے کہی کہ حنین کا سانس رک گیا۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ازغان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور آپ نے اب تک شادی نہیں کی۔ وہ بے حد بے یقینل تھی۔ ازغان نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور شادی بھی تم سے ہی کروں گا، اور اب میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ مسئلہ کیا ہے وہ بتاؤ۔ اچانک ہی ازغان سنجیدہ ہوا۔ اسے اپنے قریب تر کرتے اس کے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے۔ پہلی بار حنین نے اس کے لہجے میں سختی محسوس کی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتی، ازغان کی بھاری سنجیدہ آواز ایک بار پھر کانوں میں گونجی۔ اس بار تم اپنا دامن نہیں چھڑا سکتی۔ سچائی بتاؤ مجھے، صرف سچائی جاننی ہے، ورنہ۔ حنین تم نے ابھی صرف میری نرم سائیڈ دیکھی ہے۔ اسے بھی غصہ آیا تھا۔ حنین کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کوئی وجہ نہیں ہے، بس مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ ازغان کے حصار سے باہر نکلنے کے لیے مچلی، مگر ازغان کی گرفت سخت تھی۔ میں نے کہا نا، آج تم سچائی بتائے بنا اپنی جان نہیں چھڑوا سکتی۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ کہتا اس کے بالوں میں گرفت سخت کر گیا۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر بہہ گئے۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ازغان بے چین ہوا۔ وہ بے ساختہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائے رونے لگی۔ ازغان نرمی سے اس کا سر اور بال تھپ تھپانے لگا۔ بہت دیر رونے کے بعد جب دل کو سکون ہوا تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ جس ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے کینسر ہے، اسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ شاید میں کبھی ماں نہ بن سکوں، اور اگر خوش قسمتی سے بن بھی گئی تو بچہ نارمل ہو سکتا ہے۔ تو کیسے کروں میں آپ سے شادی؟ آپ سردار ہیں، اور سردار کو اپنی نسل پروان چڑھانے کے لیے وارث دینا پڑتا ہے، اور میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ گئی۔ ازغان بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرفت حنین کے گرد ڈھیلی پڑی اور حنین کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ کچھ پل بعد ازغان نے دوبارہ اسے اپنے مزید قریب کرتے سینے میں بھونچ لیا۔ پوری پاگل ہو تم، اتنے سالوں سے اتنی بدگمانی دل میں پیدا کیے بیٹھی ہو، کم سے کم مجھ سے تو شیئر کرتی یہ بات۔
حنین بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جس ڈاکٹر نے کیلیفورنیا میں تمہارا علاج کیا ہے، میں نے اس سے مکمل تفصیل سے بات کی تھی۔ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تم اب بالکل ٹھیک۔ اور دوسری بات، اگر یہ بات سچ بھی ہوئی تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ نہیں چاہیے مجھے اولاد، مگر شادی صرف تم سے ہی کروں گا۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ اگر صرف یہی ایک وجہ تھی تو میں یہ وجہ ہی ختم کر دوں گا۔ اب بتاؤ، کرو گی شادی یا نہیں؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ حنین ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر حویلی والے اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ازگان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اپنی بات کرو۔ جب انسان عشق کرتا ہے اور چاند کو حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ چاند پر لگے داغ بھی اسے دل سے قبول ہوتے ہیں۔ اور حنین کو یقین نہیں ہوا یہ شخص اتنا اعلیٰ ہو سکتا تھا۔ وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلاتی اس کے سینے سے آ لگی اور اب اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ایک بار پھر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اگر تمہارا یہ جواب مثبت ہے تو میں حویلی والوں سے بات کروں۔ ازگان نے مسکرا کر کہا، آپ اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا عکس لہرایا۔ اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو اس کی ماں کو بیٹی پیدا کرنے پر مارتا تھا۔ میں نہیں جانتا میں ایسا کیوں ہوں۔ شاید تمہاری محبت نے مجھے ایسا کر دیا ہے۔ بس میں صرف تمہارا ہوں، تم سے اتنے سال دور کیسے رہا ہوں۔ صرف میں جانتا ہوں تمہاری خوشی کے لیے تم سے دور ہو گیا تھا، مگر تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ میری یہ بات دماغ میں بٹھا کر رکھو اور آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ اگر میری اولاد ہوئی تو تمہارے وجود سے ہی ہوگی، ورنہ مجھے اولاد چاہیے ہی نہیں۔ سختی سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے اپنے سینے میں بوجھ گیا اور حنین بے یقینی سے اپنے آپ کو اس شخص کی مضبوط باہوں میں دیکھتی رہ گئی۔ ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص اتنا افضل ہے۔ سالوں بعد دل میں لگی آگ پر کسی نے پانی ڈالا تھا۔ وہ پرسکون اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ آج اسے اپنی ساری تکلیفیں دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔